الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح هلكة واتقوا الشح فإن الشح هلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے مسلمان بھائیوں، ایک روایت آپ کے سامنے میں نے مسلم شریف کی بیان کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن ظلم سے بچو اس لیے کہ ظالم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا، ظلمتیں اور اندھیرے لے کر آئے گا، بلکہ ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا، یعنی ظالم قیامت کے دن خود اندھیرے کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا۔ اس سے بچو۔ میرے دوستو، یہ تو مسلم شریف کی روایت تھی۔ ایک باب علامہ نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین میں بھی قائم کیا ہے کہ باب تحریم الظلم والامر برد الظلم، یعنی ظلم کے حرام ہونے کے بیان میں ہے یہ باب، اور اگر کسی شخص نے ظلم کیا ہو تو اس کی تلافی کرنے کے بیان میں ہے یہ باب۔ اتفاق سے یہ سارے ابواب علامہ نووی رحمہ اللہ حقوق العباد سے متعلق بار بار قائم فرما رہے ہیں۔
دراصل یہ کتاب ریاض الصالحین علامہ نووی رحمہ اللہ نے تصوف، طریقت، سلوک اور احسان کے بیان کے لیے لکھی ہے۔ بعض حضرات کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تصوف اور طریقت کے ذکر سے ذہن میں ذکر، تسبیحات، اوراد، نوافل کا تصور آتا ہے، مجاہدات، مکشفات اور مراقبات کا تصور آتا ہے، کشف، کرامت کا تصور آتا ہے، اور یہاں اس کتاب میں ان چیزوں کا تو کوئی ذکر نہیں، کوئی بیان نہیں، بلکہ یہاں تو اس بات کا بیان ہے کہ زندگی کیسے گزارو اور دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات کرو۔ تصوف کی حقیقت، چونکہ لوگوں نے تصوف کو غلط سمجھ لیا ہے، لوگوں نے پیری کو غلط سمجھ لیا ہے، اور جاہل پیروں نے اس کی غلط تشریح کر دی ہے، اس لیے ذہنوں میں تصوف کا یہ مطلب بیٹھ گیا ہے، ورنہ حقیقت میں تصوف اسی کا نام ہے کہ اپنی زندگی اس طرح گزارے جس میں حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا ہوں اور حقوق العباد بھی پوری طرح ادا ہوں۔ یعنی طریقت اور تصوف تسبیح، مصلی اور گڈھڑی کا نام نہیں ہے کہ آدمی نے تسبیح اٹھائی اور اس کو گھمانا شروع کر دیا، یا مصلی بچھا لی اور نماز شروع کر دی اور درویشوں جیسا حلیہ اختیار کر لیا۔ یہ تصوف نہیں ہے، بلکہ تصوف تو یہ ہے کہ حقوق العباد بھی پوری طرح ادا ہوں اور حقوق اللہ بھی پوری طرح ادا ہوں۔ حالانکہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا نہ کرے کہ تسبیح یا سجدہ اور ول کی تحقیر مقصود ہے، بلکہ دین یا تصوف کو ان چیزوں کے اندر منحصر سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر نفل اور مستحب عبادت کا ایک بھی نہ کرے، بس فرائض اور واجبات اور سنت مؤکدہ پر اتفاق کرے اور ساتھ میں گناہوں سے پرہیز کرے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ رکھے ہیں ان کو ٹھیک بجا لائے، تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس سے قیامت میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ نفل نماز کیوں نہیں پڑھی۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص نفل نماز تو بہت پڑھے لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق پائمال کرے، تو باوجود یہ کہ اس نے ذکر بہت کیا، تسبیحات بہت پڑھی، لیکن اللہ کے یہاں جا کر پہلے
اپنے اعمال کا صلہ بھگتنا ہوگا۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو خواتین کا ذکر کیا گیا۔ ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خاتون رات دن عبادت کرتی رہتی ہے، نفل پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، تسبیحات پڑھتی ہے اور فرض نمازوں کی پابندی کرتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ خاتون دوسروں کی غیبت بھی کرتی ہے۔ اور جو دوسری خواتین ہیں، دوسری خاتون جو ہے وہ نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ ان دونوں خواتین کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کہ ان میں سے کون سی خاتون افضل ہے۔ ایک وہ ہے جو نفلی عبادت بھی کرتی ہے، ذکر تسبیحات بھی کرتی ہے اور فرض نمازوں کی بھی پابند ہے، لیکن غیبت کرتی ہے۔ اور دوسری خاتون جو ہے وہ نفلی عبادت اتنی نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو اللہ کے نبی کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا اور پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، ان دونوں عورتوں میں سے کون سی عورت افضل ہے اور کس کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دوسری عورت جنت میں ہے، اور پہلی عورت جو تسبیحات بھی کرتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، نفلی عبادت بھی کرتی ہے، لیکن ساتھ میں غیبت کرتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی، جو ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تبارک و تعالی کے بڑے درجے کے شاگرد ہیں، اور ہمارے پاس جو فقہ حنفی پہنچا ہے وہ سارا امام محمد رحمہ اللہ کے ذریعے پہنچا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے براہ راست کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو ان کتابوں کے ذریعے پھیلایا، ان کتابوں کے ذریعے پھیلایا۔ اس لیے آج ہم سب ان ممنون کا، ہم سب آج احسان مند ہیں اس کے، اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ان سب کتابوں کو جمع کیا جائے تو پورا ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے گا، پورا ایک اونٹ کا بوجھ بن جائے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اتنی کتابیں لکھی۔ بہرحال امام محمد رحمہ اللہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی، کتابوں کے انبار لگا دیا آپ نے، لیکن ہمیں آپ کی کوئی کتاب تصوف کے موضوع پر نظر نہیں آئی، یعنی پیری کے موضوع پر کوئی کتاب آپ کی نظر نہیں آئی، اس لیے کہ آپ نے ساری کتابیں فقہ کے موضوع پر لکھی ہیں۔ جواب میں امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کیوں؟ میں نے تو 10ویں کتابیں تصوف پر لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں تصوف پر لکھی ہیں،
اس شخص نے پوچھا کون سی کتابیں ہیں حضرت؟ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کتاب البیوع نہیں پڑھی ہوئی، یعنی وہ کتاب جس میں تجارت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ کتاب جس میں تجارت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ کہ کون سی تجارت حلال ہے اور کون سی تجارت حرام ہے، کس طرح بیچنا جائز ہے، کس طرح پہنچانا جائز ہے، یہ بیع و شراء کے احکام پر مشتمل کتابیں تصوف کی ہی کتابیں ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ جو فقہ کی کتابیں آپ کہتے ہیں کہ سب تم نے فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تجارت کے بارے میں تم نے میری کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کتاب البیوع، بیع شراء لین دین کے بارے میں تم نے کتاب نہیں پڑھی ہوئی۔ دراصل میں یہ تصوف کی کتاب ہے، پیری کی کتاب ہے۔ جو پہلے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، در حقیقت تصوف کا یا طریقت کا یا سلوک کا یا دین کا بحیثیت مجموعی یہ محدود تصور غلط ہے، اس لیے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کتاب ریاض الصالحین تصوف پر ہی لکھی ہے، ساری کتاب جو حدیث کی کتاب ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں تصوف سے متعلق حدیث درج کی ہیں، لیکن وہ بار بار حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے متعلق مختلف ابواب اس کتاب میں ذکر کیے انہوں نے۔ اس ضمن میں یہاں ایک نیا باب بھی قائم فرمایا، جس میں یہ میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ باب تحریم الظلم، یعنی ظلم کے حرام ہونے کے بیان میں جو باب اور اس کی روایتوں کا جو آغاز کیا تو وہ 2 آیاتوں سے کیا۔ پہلی آیات یہ کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کہ قیامت کے روز ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور نہ کوئی ایسا سفارش کرنے والا ہوگا جس کی سفارش مانی جائے گی، یعنی ان کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری آیات وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یعنی ظالموں کے لیے قیامت کے روز کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان 2 آیاتوں سے اس باب کا آغاز کیا، اس کے بعد مختلف احادیث مبارکہ لائے، اور جو حدیث مبارک میں نے بیان کی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن، ظالم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا، اور ظلمتیں اور اندھیرے لے کر قیامت کے دن آئے گا، بلکہ ظالم قیامت کے دن ظلمتوں کے اندھیرے لے کر آئے گا، یعنی ظالم قیامت کے دن خود اندھیری کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا، خود وہ ظالم ہی اندھیرے کی شکل میں آئے گا۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو،
دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ بخل سے بچو، مال کی محبت اور کنجوسی، اور فرمایا کہ بخل سے بچو اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ بعض امتوں کو پہلے بھی بخل نے تباہ کیا۔ کس طرح برباد کیا؟ آگے فرمایا کہ اس بخل نے ان کو اس بات پر نگہداشت کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہانے لگے۔ مال کے بخل میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہانے لگے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا اور حرام کاموں کا ارتکاب شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، ایک ظلم اور دوسرا بخل سے، اور دونوں کے بارے میں تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں کہ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر ظلم کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص کو ناحق مارنا شروع کر دے، کوئی شخص دوسرے شخص کو ناحق مارنا شروع کر دے، ہم لوگ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی اصطلاح میں ظلم کسے کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ظلم صرف مار پیٹ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ کسی کو مارا پیٹا تو یہ ظلم ہے، صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عربی لغت کی جو کتابیں ہیں انہیں اٹھا کر دیکھیں تو ظلم کے معنی یہ لکھے ہوں گے کہ وضع شیء فی الغیر محل، یعنی کسی بھی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا، کسی چیز کو بے جگہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ جس جگہ کے لیے وہ چیز وضع کی گئی، یعنی اس کے لیے مختص کی گئی وہ چیز، اور اس کو غیر جگہ پہ استعمال کیا جائے، اسے غیر کام کے لیے استعمال کیا جائے، اس کام میں اس چیز کو استعمال کرنا، غیر جگہ استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ ظلم عربی زبان میں اس کی تشریح یہ ہے ظلم کی۔ مثلا کوئی شخص کسی جانور سے وہ کام لیتا ہے، کوئی شخص کسی جانور سے وہ کام لیتا ہے کہ وہ جانور اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام کی ایک محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی، وہ گائے تو اس مقصد کے لیے تھی کہ اس سے ہل چلاتا یا اس سے دودھ نکالتا۔ ایک دن اس شخص نے یہ کیا کہ اس گائے کو سواری بنا کر اس پر بیٹھ گیا، جس طرح گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے، اسی طرح اس نے اس گائے پر سواری شروع کر دی۔ تو جب وہ شخص اس گائے پر بیٹھا تو وہ گائے بولنے لگی، اور اس گائے نے کیا کہا؟ اس گائے نے اس شخص سے کہا کہ میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی، یعنی میں تو سواری کے لیے نہیں پیدا کی گئی، یعنی جس کام کے لیے تم مجھے استعمال کر رہے ہو میں تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ کے چہرے پر تعجب آ گیا،
اور تعجب کے آثار کیسے ہوئے کہ بھلا گائے بھی بولتی ہے، گائے کی تو زبان نہیں، وہ کیسے بولے گی؟ صحابہ نے تعجب کیا اس بات پر کہ یہ گائے کیسے بولے گی۔ وہ تو بول نہیں سکتی، اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعجب اور حیرت کے آثار محسوس کیے صحابہ کے چہرے پر کہ گائے کیسے بولتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ گائے نے کیسے بات کی ہے، لیکن میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس مجلس میں نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، دونوں موجود نہیں تھے۔ اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا اعتماد تھا کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، وہ مجلس میں موجود نہیں ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی زبان مبارک سے یہ حدیث بیان کی کہ گائے پر اس شخص نے ظلم کیا، گائے پر بیٹھا اور گائے بولنے لگی، صحابہ کو تعجب ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اعتماد تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور لوگوں کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس بات کو سنیں گے تو حیرت نہیں کریں گے، حیرت نہیں کریں گے۔ جب میری زبان سے سن لیا اور ایک مخبر صادق نے ان کو بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے، تو وہ فوراً اس کی تصدیق کریں گے۔ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ معراج کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت المقدس گئے اور پھر آسمانوں کا سفر کیا، جنت اور جہنم کا سفر کیا اور واپس آئے، تو اس زمانے کے منکرین میں سے ایک شخص نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم لوگ جس شخص کے چاہنے والے ہو، وہ شخص تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو گیا ہوں اور میں نے رات میں اتنا سفر کیا آسمانوں کا، بھلا آسمانوں کا کوئی اتنا سفر کر سکتا ہے رات میں، اور وہ بھی پلک جھپک میں اتنا سفر کوئی کر سکتا ہے؟ اور تمہارا جو دوست ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے آسمانوں کا سفر کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟ فرمایا کہ تمہارے اس دوست نے ہی کہی ہے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو
تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ بہر کیف ظلم کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، یہ ظلم صرف ہم نے معاشرے میں مار پیٹ کو کہا ہوا ہے، ظلم صرف اس کو نہیں کہتے، ظلم تو بے جا جگہ، جیسے میں نے یہ حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کی ہے، بے جا جگہ میں ایک چیز کا استعمال کرنا کہ وہ اس چیز کے استعمال کے لیے نہ ہو، تو یہ بھی اس میں آتا ہے۔ حالانکہ دیکھو آپ کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ نے فریاد کی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا جو مالک ہے یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم کھلاتا ہے۔ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس کے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو کہ اتنا کام اس سے لیتے اور اسے چارہ نہیں کھلاتے، تم اسے چارہ نہیں کھلاتے تم۔ یہ ساری باتوں کا اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہم نے تصوف کو غلط سمجھا ہوا ہے، پیری کو غلط سمجھا، حالانکہ پیری کا مجموعہ اٹھا کر دیکھو تو جیسے میں نے آپ کو امام محمد رحمہ اللہ علیہ وہ بات سنائی تو انہوں نے کہا کہ تم نے تصوف کی بات کی ہے تو تصوف پر تم نے میری فقہ کی کتاب البیوع نہیں پڑھی، تم نے کتاب البیوع نہیں پڑھی، تجارت کے بارے میں جو کتاب میں نے لکھی ہے، یعنی حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ دیکھو ایک شخص نے حقوق اللہ ادا نہیں کیے، لیکن آخری عمر میں اسے احساس ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی، آخری عمر میں اسے احساس ہوا اور اس نے توبہ کر لی، تو اللہ جل جلالہ اپنے حق اس کو معاف کر دے گا، اپنے حق اسے معاف کر دے گا۔ اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں اس کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے، اس کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے متعلق مختصر سی بات آپ کو کرتا ہوں۔ اگر ایک شخص کا آپ نے حق مارا ہوا ہے، ایک مثال یہ سمجھ لو، ایک شخص کا حق مارا ہوا ہے اور اس کا حق پائمال کیا ہوا ہے آپ نے، اور قیامت کے دن اگر تم چلے جاؤ اور تمہارے پاس نیکیاں کم ہوں کہ تمہاری وہ نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو دی جائیں جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، اور وہ نیکیاں بھی تمہاری کم پڑ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرا راستہ بھی ہے، جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے اس کے جو گناہ ہوں گے وہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں درج کیے جائیں گے، تمہارے کھاتے میں درج کیے جائیں گے۔ یعنی اگر ایک شخص نے زندگی بھر حقوق العباد کی خلاف ورزی کی اور وہ نفل نمازیں بھی پڑھتا رہا، فرض نمازیں بھی پڑھتا رہا، تو یہ اس کی الگ عبادت ہوئی، لیکن یاد رکھو یہ معاملہ کیسا ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ تمہاری وہ نیکیاں اٹھا کر اس شخص کو دی جائیں گی جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، اور اگر تمہارے پاس نیکیاں نہ ہوئیں
تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مظلوم جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ آج تصوف اور پیری فقیری کو ہم نے جاہلیت کا رنگ دیا ہوا ہے۔ تصوف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم ہر وقت حقوق العباد کی خلاف ورزی کرتے رہیں۔ آپ دیکھو معاشرے کے اندر آپ کو نظر آئے گا حقیقی تصوف والے لوگ بھی ہیں، حقیقی تصوف والے لوگ بھی ہیں جو برحق پیر ہیں، اور ان سے بیعت کرنی چاہیے اس وجہ سے کہ اگر ان سے آپ نے بیعت کی تو آپ کو ایک راہبر مل جائے گا، آپ کو ایک راستہ دکھانے والا مل جائے گا۔ اور اگر وہ چرسی موالی اور زمانے کے حرام خور اور زمانے کے شراب خور اور زمانے کے زندیق جو پیری کا دعویٰ کر رہے ہوں گے تو یاد رکھو کہ اگر وہ کہے نا کہ میں بڑی اعلیٰ نسل اور قوم سے ہوں تو اس کی قوم اور نسل اسے جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ کہ ایک شخص کہہ دے کہ میں سید ہوں اور پیر ہوں اور وہ شراب پیے اور زنا کرے اور حرام کام کرے تو یہ سید ہی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی کہ وہ کہے کہ میں سید ہوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ بات اس کی 100% قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کی یہ بات 100% قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ بلکہ نسلوں کے بارے میں یہ باتیں نہیں ہے، ہر کسی کے ساتھ اللہ جل جلالہ حساب کتاب کرے گا، اور وہ حساب کتاب کا کام انصاف کے ساتھ ہوگا۔ میرے رب کے ہاں انصاف کا معاملہ ہے، نہ انصافی نہیں ہے میرے رب کے ہاں۔ بلکہ قوم اور نسل میں کسی کو جنت نہیں ملے گی، بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جس نے خیال رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانا تو یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ یہ غلط تصورات جو ہمارے اس معاشرے میں پیدا ہوئے کہ کسی نے حقہ آگے رکھا ہوا ہے اور کسی نے ڈول ڈبلے بجائے ہوئے ہیں، شروع کیے ہوئے ہیں، اور صرف بس ایک اگربتی لگا کر آگے ناچنا شروع کر دیا اور اس کو اس نے تصوف کہا ہے اور پیری کہا ہے، تو اللہ کی قسم یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ بلکہ آپ کو اس معاشرے کے اندر تصوف کے برحق لوگ علماء کرام بھی ملیں گے، ایسے تصوف کے لوگ جو علم کے چراغ ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کے سمندر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزار دی لیکن پوری زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایسا الفاظ نہیں نکلا جس سے دوسرے مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچی ہو۔ لین دین کا معاملہ تو دور ہے، اللہ والے لوگ جو ہیں ان کی زبان سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمارے اس معاشرے کے اندر فتنے پیدا ہوئے ہیں تو ان فتنوں سے ہم اجتناب کریں، بلکہ علماء حق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو جوڑیں اور علماء حق کا راستہ اپنائیں۔ اور یاد رکھو ہمارے اس معاشرے کے اندر اور ہمارے اس ملک کے اندر جو تباہ کاریاں آتی ہیں اور تباہیاں بنتی ہیں کہ یہ ہمارے اپنے دماغوں کا استعمال دین کے اندر، تو دین کے اندر اپنے دماغ کا استعمال مت کرو، اپنی طرف سے اجتہاد مت کرو۔ آپ کو اگر قرآن حدیث کے بارے میں علم نہیں ہے تو ایک برحق عالم سے رابطہ کرو۔ اگر آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، آپ کسی برحق تصوف والے، کسی برحق عالم پیر طریقت سے بیعت کرو۔ اللہ جل جلالہ آپ کو ایک اہدنا الصراط المستقیم والا سیدھا راستہ دکھائے گا۔
سیدھا راستہ اللہ جل جلالہ آپ کو دکھائے گا۔ لیکن اس معاشرے کے اندر جو تباہ کاریاں ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طرف سے یہ کتب خانے اور اپنی طرف سے یہ بیان نہیں بنانے چاہیے۔ آج کل ہم سب مقرر بنے ہوئے ہیں، جس کو دیکھو تو اس کی باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ساری زندگی بس مدرسے میں گزاری اور اس نے ساری زندگی خانقاہ میں گزاری ہے، سب سے بڑا پیر طریقت یہ ہے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے کہ اپنے دماغ کا اور اپنی زبان کا غلط استعمال ہو، اس غلط استعمال کو روکنا چاہیے ہمیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ جل جلالہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سے جو ماضی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم نے اپنی زبان کا استعمال غلط کیا، اپنے دماغ کا غلط استعمال کیا اور لین دین غلط کی، اللہ جل جلالہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھیوں سے ایک درخواست ہے میری کہ یہ ڈاکٹر جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس بیماری کے متعلق جو آج افواہیں پھیلی ہوئی ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر غلط، اس کے متعلق ایک دو چار باتیں آپ سے کریں گے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دو چار باتیں کریں، اس کے بعد سنت ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔